السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق غیر مقلدین کے اندر بہت سارے غیر مقلدین اس طرح کے بھی ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، جس طرح ان کے ہیں شیخ محمد رحمانی یا یہ معراج ربانی، یہ پہلے سے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ شیخ محمد رحمانی تو کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کس کا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اور یہ اسراری ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اخوانی ہیں، یہ اخوانی ہیں، یہ تو کہتے ہیں شیخ محمد رحمانی۔ لیکن بہت سارے غیر مقلدین کے بڑے بڑے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں، یعنی ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، اس کو بہت بڑا مانتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہت سارے پروگرام کیے جا رہے ہیں جس میں غیر مقلدین نے بھی کروائے ہیں، ایشا ملائی ظہیر والوں نے، اور جو دفاع کر رہے ہیں ان میں توصیف الرحمانی بھی دفاع کر رہے تھے اور عمر صدیق بھی دفاع کر رہے تھے، اور یہ نور ٹی وی جدہ والے عاقل صاحب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا دفاع کر رہے تھے۔ جب وہ اعتراض کرتے یہ ان کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے۔ اس وقت یہ لوگ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ کون؟ عمر صدیق کا تو بیان میں نے نہیں سنا، لیکن اس کا عاقل صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے، اس کا تھمبنیل دیکھ کر پتہ چلتا ہے وہ بھی ان کی گویا مخالفت کر رہے ہیں، ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ اور توصیف الرحمن کی تو باقاعدہ ویڈیو آ گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک گفتگو ہے، وہ گفتگو چلاتے ہیں اور پھر اس کا رد کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو بات ہے نا یہ بالکل کھلی گمراہی ہے، یعنی اس کو گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے۔ وہ ہم آپ کو ویڈیو سناتے ہیں، لیکن یہ کیوں اس وقت جو ہے نا وہی لوگ جو اس کا دفاع کرتے تھے کیوں مخالف ہو گئے؟ اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں اس طرح تھیں جن پر غیر مقلدین کا اعتراض تھا، لیکن یہ نہیں مخالفت کرتے تھے۔ جس طرح اللہ کو کسی اور ناموں سے پکارنا، وشنو، یا اس طرح کی باتیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی تھیں، یہ اس وقت بھی یعنی اس طرح کی ان کی ویڈیوز نہیں آئیں۔ لیکن ابھی جو نا کھل کر سامنے آ گئی کہ بھئی یہ تو کھلی گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، اس طرح کی باتیں اب یہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے احناف کی تعریف کر دی ہے، فقہ حنفی کی تعریف کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بھی مخالفت میں آگے جو باتیں کہی وہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، بڑی زبردست باتیں ہیں، وہ آپ سن لیں ویڈیو، یہ توصیف الرحمن کی، اس کے اندر جو نا وہ خاص باتیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، وہ ہم نے جمع کر رکھی ہیں، وہ آپ سن لیں کہ یہ توصیف الرحمن کیا اعتراض کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک پر۔ اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں۔ فرق سنیں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں۔ لوگ کہتے ہیں I am only right، I say I am also right۔ اگر ان جملوں سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں پائے جانے والے تمام فرقے صحیح ہیں، حتیٰ کہ وہ فرقے جن کے ساتھ توحید اور شرک کی بنیاد پر اختلاف ہے، تو یہ بات 100% غلط ہے۔ ایک اللہ سے اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور ایک مردوں کی ڈھیریوں کی خاک چھانتا ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، I am also right، تو جب یہاں توحید اور شرک کا معاملہ ہوگا تو پھر صرف یہی کہا جائے گا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کر کچھ نہیں۔ جو چیز قرآن اور سنت کی نص قطعی سے ثابت ہو جائے پھر اس کے خلاف کوئی ہو، وہ باطل ہے، وہ گمراہ ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ جہاں کفر اور شرک کا معاملہ ہوگا تو وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی ٹھیک اور میں بھی ٹھیک۔ یہ تو گمراہی کی دعوت ہے، یہ بدعقیدگی کی دعوت ہے۔ اچھا، یہ گمراہی کی دعوت ہے، یہ بدعقیدگی کی دعوت ہے، یہ توصیف الرحمن کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق۔ اچھا، اس میں ایک اور بات آپ کو یاد دلاؤں کہ یہی توصیف الرحمن اس کے متعلق چند دن پہلے عمر صدیق نے کہا کہ یہ خارجیوں کے سردار ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جو بندہ کسی اور کو گمراہ کہہ رہا ہے اور یعنی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کفر و شرک کی باتیں کر رہا ہے، وہ خود چند دن پہلے خارجیوں کا سردار قرار دیا گیا کہ یہ خارجیوں کا سردار، یہ ان کے خود مناظر نے اس کو کہا۔ اچھا چلیں، اب یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ایک بندہ اللہ کی یعنی توحید پر چل رہا ہے، دوسرا شرک کر رہا ہے، یہ دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کا غلط مقصد لے رہا ہے، حالانکہ کس وقت موقع پر کہی، لیکن ہم ان کو یاد دلانا یہ چاہتے ہیں غیر مقلدین کو، آپ تو بھائی اپنی بات کو ائمہ مجتہدین کے مقابلے میں اپنی بات کو صحیح مانتے ہو، حالانکہ انہوں نے مسائل اخذ کیے ہوئے ہیں، آپ جو مسائل اخذ کرتے ہو اپنی طرف سے
اپنا اجتہاد. آپ کے اندر کتنے فرقے ہیں؟ بہت سارے فرقے، سارے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث سے یعنی یہ چیز ثابت ہے، اور اسے لے کر جو نا وہ حق کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں. ائمہ مجتہدین جو مسائل اخذ کیے آپ انہیں بھی رد کرتے ہو اور انہیں بھی باطل قرار دیتے ہو، انہیں بھی باطل کرا. وہاں تو شرک کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہاں کفر کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہاں قبروں کو سجدے کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر جو نا ضد ہے، انا ہے، اس کا رد کر رہے تھے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک. وہ آپ کا آئینہ دکھا رہے تھے، آپ کو آئینہ دکھا رہے تھے، لیکن اس بات کو وہاں لے گئے یہ توصیف الرحمان. اچھا ایک اور درمیان میں بات کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہی صحیح ہے، یعنی اس طرح کی بات کہی نا. تو قرآن و حدیث کے اندر تو بہت ساری باتیں آپ کو آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں مانتے ہو. بہت سارے مسائل ہیں قرآن پاک کے اندر عقیدے کے اعتبار سے، اللہ کے یعنی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. بہت ساری آیات کے اندر یہ چیز اللہ جل جلالہ نے فرما رکھی ہے، واضح آیات موجود ہیں، لیکن آپ وہ چیز نہیں مانتے ہو. تو یہ بات کہنا کہ بھی قرآن سے ثابت ہے، قرآن کے اندر موجود ہے تو وہ بات درست ہے، تو وہ تو بات آپ ماننے والے نہیں ہو. آگے یہ جو بات جو نا بڑی بات کہہ دی ہے، یہی وہ بندہ ہے جس کو خارجیوں کا سردار قرار دیا گیا. وہ کیا کہتا ہے؟ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ، حالانکہ یہ وحدت الوجود عقیدہ ہے نہیں، یہ ایک کیفیت ہے. اچھا ایک بات آپ ذہن رکھیے کہ غیر مقلدین کا یعنی غیر مقلدین ابتدا انگریز کے دور کے بعد ہوئی. اب انگریز کے دور کے بعد ان کے جو ابتدا میں جو ان کے اکابرین ہیں وہ تو اس چیز کو ماننے والے تھے، وہ اس چیز کے قائل تھے. غیر مقلدین کے اکابرین اس چیز کے قائل تھے. اب حیران کن بات ہے کہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں درست مسلمان ہیں ہی ہم، مومنین ہم ہیں، صحیح طریقے پر ہم ہیں. اب درمیان میں جو دور گزرا ہے اس دور کے اندر وہ مسلمان پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، اب آخر یعنی قرب قیامت میں آ کر ظاہر ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ فتاوی اہل حدیث، یہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی، یہ ان کے غیر مقلدین کے ہیں. یہ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ یہ 4 قسم توحید کی صوفیہ کے ہاں مشہور ہیں. اخیر کی 2 وہی ہیں جن کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے. یہ سائل کو کہہ رہے ہیں، یعنی توحید حالی وحدت الشہود ہے اور توحید الہی وحدت الوجود ہے. اب وحدت الوجود کا یہ توحید الہی کہہ رہے ہیں. یہ اصطلاحات زیادہ تر متاخرین صوفیہ ابن عربی وغیرہ کی کتب میں پائی جاتی ہیں، متقدمین کی کتب میں نہیں. ہاں مراد ان کی صحیح ہے. اب یہ کہتے ہیں ان کی مراد صحیح ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کے حافظ عبداللہ روپڑی صاحب کہہ رہے ہیں. اب اس خود توصیف الرحمان کے استاد حافظ عبداللہ پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری خطبات بہاولپوری کے اندر کیا لکھا ہے آپ یہ دیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے نا کہ باتیں بڑی کرنے والے، اوروں پر کفر و شرک فتویٰ چسپاں کرنے والے، فتاویٰ لگانے والے، اوروں کو کافر کہنا بہت بڑا آسان ہے. لیکن ان کے خلاف کوئی کتاب اٹھا کر یہ اٹھائیں، اس کے عبداللہ روپڑی کی کتاب توصیف الرحمان حافظ عبداللہ روپڑی کی کتاب اٹھائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ بھئی یہ کافر ہو کر مرا ہے. اس طرح کی آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے ان کی؟ اب یہ دیکھیں ان کے استاد پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری کیا لکھتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے. کہتے ہیں اب آپ دیکھ لیں ہمارا اہل حدیثوں کا سلسلہ میاں نذیر حسین صاحب اور پھر دوسرے ان کے شاگرد وغیرہ جو ہیں سب تصوف کے قائل ہیں. اب یہ کہتے ہیں سب کے سب تصوف کے قائل ہیں. ہمارا جو سلسلہ چلتا ہے میاں نذیر حسین سے، یہ سارے تصوف، کوئی وحدت الوجود کا شکار ہے، کوئی وحدت الشہود کا شکار ہے. یہ سارے کے سارے وحدت الوجود کے قائل ہیں. ابھی اوروں پر فتاویٰ لگائے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کیا لکھا ہے. کوئی اور صوفیوں کے سلسلے کا، کوئی نقشبندی کے چکروں میں کھویا ہوا ہے، کوئی چشتی چکر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی چکر میں، کوئی کسی چکر میں. آگے لکھا کہ اب یہ شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حدیث کی بڑی خدمت کی، انہوں نے قرآن کی بڑی خدمت کی، لیکن سارے وحدت الوجود کا شکار ہیں. اب بھائی سارے کے سارے وحدت الوجود کے قائل ہیں. اب لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ وحدت الوجود کفریہ عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ، حالانکہ یہ ایک کیفیت ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، ایک کیفیت ہے. لیکن یہ لوگوں کو ایک دیکھیں نا کیا بتایا جائے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ پیچھے سے کچھ اور ہیں، یہاں کچھ اور آ کر بنے ہیں. اب جو ہے نا بڑی بھڑ کے مارے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ یوں ہے یوں ہے. اچھا کہیں یہ جو ہے نا وہ توصیف الرحمان یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ ماننا یہ وحدت الوجود کا کفری عقیدہ ہے. یہ وحدت الوجود کا کفری عقیدہ، اللہ کو ہر جگہ ماننا، اس کو بھی وہ کہتے ہیں یہ وحدت الوجود ہے، یہ توصیف الرحمان کہتے ہیں. تو اس کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر صنائی میں، یہ تفسیر صنائی دیکھیں، یہاں بھی اللہ کو ہر جگہ مانا جا رہا ہے، اللہ کو ہر جگہ مانا جا رہا ہے اللہ کو. اور یہ فتاوی نظریہ میں دیکھ لیں، ان کے شیخ الکل یہ بھی اللہ کو ہر جگہ مان رہے ہیں.
اور یہ نواب صدیق حسن خان یہ بھی اللہ کو ہر جگہ مان رہی ہیں، اور یہ فتاوی نظریہ میں بھی دیکھ لیں، یہاں تو یہ حیات نبی کے بھی قائل ہے اور اللہ کو ہر جگہ مان رہی ہیں۔ تو اللہ کو ہر جگہ ماننا یہ کہتے ہیں وحدت الوجود ہے، تو یہ بھی ان کے بڑے اللہ کو ہر جگہ بھی مانتے تھے اور وحدت الوجود کے بھی قائل تھے۔ تو مناسب یہ ہے کہ اوروں پر بات کرنے سے پہلے ان کی کتب اٹھائیں، اپنے اکابرین کی، اور لوگوں کو بتائیں یہ سارے ہمارے جو بڑے تھے یہ کافر ہو کر مرے، کوئی مسلمان ہو کر نہیں مرا، یہ بھی کہیں۔ اور پھر ناظرین کرام، یہ اس وقت جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت کی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے نہیں، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتیں اس سے پہلے بھی ایسی موجود ہیں جن پر اور غیر مقلدین کا اعتراض تھا، لیکن اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے احناف کی تعریف کر دی، فقہ حنفی کی تعریف کر دی، علماء دیوبند بلکہ احناف کے پیچھے نماز پڑھ کر دکھائی ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ بڑی تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔